بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتایا ہے۔ اس مقصد کا جاننا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہو، سمجھ رکھتا ہو، اس لیے کہ ہم صدیوں سے یہ بات دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، بچپن کی زندگی گزارتا ہے، جوان ہوتا ہے، بعض اوقات بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن آخر کار اس کو اس دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یہاں تک کہ جو لوگ معاذ اللہ خدا کے وجود سے بھی انکار کرتے ہیں، وہ بھی موت سے انکار نہیں کر سکتے۔ پیدائش ہوتی ہے، پیدائش ہونے کے بعد انسان بعض اوقات تو بچپن ہی میں چل بستا ہے، اور بعض اوقات بڑا ہوتا ہے، بڑے ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس حقیقت پر اگر غور کیا جائے تو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ یہ زندگی جو ہے یہ ایک سفر ہے، اور اس سفر کی آخری منزل قبر ہے۔ تو جب بھی کوئی شخص کسی سفر پر روانہ ہوتا ہے، کسی بھی کام کے لیے سفر کر رہا ہو، تو اس کے سامنے کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ اگر آپ یہاں سے لاہور کا سفر کریں تو کوئی دل میں مقصد ہوگا کہ بھئی کیوں جا رہا ہوں لاہور۔ کوئی تجارت کرنا مقصد ہوگا، کسی عزیز رشتہ دار سے ملنا مقصد ہوگا، کسی دوست سے ملاقات مقصد ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ساروں سیاحت ہی مقصود ہو، لیکن مقصد کوئی دن میں ضرور ہوتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے سفر میں بھی انسان کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس سفر سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی مقصد کے بغیر ایسے ہی روانہ ہو جائے اور پتہ نہ ہو کہ میں کیوں جا رہا ہوں، اور میری منزل جو ہے وہ کیا ہے، اور کس مقصد کے لیے میں اس منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی شخص جس کے اندر ذرہ برابر بھی عقل ہو، وہ بغیر مقصد کے سفر پر روانہ نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کا یہ سفر چونکہ ذرا لمبا ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات ہو سکتا ہے 60 سال کا ہو، 65 کا ہو، 70 کا ہو، 80 کا ہو، تو وہ آدمی ساری زندگی گزارتا رہتا ہے اور یہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ میں کیوں زندہ ہوں، اور میں کیوں دن رات گزار رہا ہوں، جبکہ آخر مجھے جانا ہے یہاں سے۔
تو کوئی آدمی اکثر و بیشتر ہم لوگ جب پیدا ہونے کے بعد یہاں کی رنگینیاں دیکھتے ہیں، یہاں کے ضروریات دیکھتے ہیں، یہاں کے مزے دیکھتے ہیں، تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کیوں پیدا ہوئے تھے، اور یہ سفر ہمارا یقیناً ختم ہونے والا ہے کسی نہ کسی وقت، تو یہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اب اس آنے کا مقصد ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ خود طے کر لیں کہ بھئی تم خود طے کر لو کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے، لیکن خود اس لیے طے نہیں کر سکتے کہ تم اپنے اختیار سے تو نہیں آئے تھے. یعنی جب دنیا میں پیدا ہوئے تھے تو کیا پیدائش سے پہلے تم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں پیدا ہوں اور پیدا ہو کر بچہ بنوں، پھر جوان بنوں، پھر بوڑھا بنوں، پھر مروں؟ یہاں پیدا ہونے سے پہلے تو کوئی آپ کے مقصد تصور کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پیدا ہونے کے بعد اگر آپ کوئی خود اپنی طرف سے کوئی مقصد طے کریں تو ایسا ہے جیسے بے ارادہ چل پڑے اور جب ہوش آیا تو اس وقت کوئی بات طے کر لی، حالانکہ مقصد تو کسی بھی فعل کا اس وقت کیا جاتا ہے جب ابھی وہ فعل کا آغاز ہو رہا ہو، اس سے بھی پہلے. اس لیے انسان کا تو کام ہے نہیں کہ وہ اپنے زندگی کے اس سفر کا مقصد طے کرے، کیونکہ زندہ ہونا اور دنیا میں آنا انسان کے اختیار میں سے نہیں ہوا، یہ کسی پیدا کرنے والے نے اس کو پیدا کیا ہے. تو اب وہ پیدا کرنے والا ہی صحیح بتا سکتا ہے کہ میں نے کیوں پیدا کیا. لہذا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ بندہ یہ پہلے اللہ تعالی سے پوچھے کہ یا اللہ آپ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، اتنا لمبا سفر میں طے کروں گا، بچپن بھی گزاروں گا، جوانی بھی گزاروں گا، بڑھاپے بھی گزاروں گا، تو میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کریم نے اس ایک آیت میں وہ مقصد بتا دیا. اللہ تبارک و تعالی جس کے بارے میں ہر مذہب کا انسان یہ مانتا ہے کہ پیدا کرنے والا وہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو بتا رہے ہیں کہ میں نے تم کو کیوں پیدا کیا، دنیا میں کیوں بھیجا. وہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے بتایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو، کیونکہ جنات بھی اللہ تعالی کی پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کا الگ جہان ہے، تو جنات کو اور انسانوں کو میں نے صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا. ان کی زندگی کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس کام کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اس کے لیے پیدا کیا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا وَمَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، میں نے ان کو اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ وہ میرے واسطے رزق کما کے لائیں اور مجھے کھلائیں، کیونکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق دینے والا تو صرف اللہ ہی ہے. لہذا پیدا کرنے کا مقصد یہ بتایا کہ جب انسان ہو یا جن ہو، جب دنیا میں پیدا ہو، دنیا میں آئے، تو وہ زندگی میری بندگی میں گزارے، میری عبادت میں گزارے. یہ مقصد بتا دیا اللہ تعالیٰ نے.